अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्ब हाल के साथ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जैसा कि सारा पाकिस्तान जानता है कि आगे सदारती इलेक्शन आ रहे हैं और आपका पुरजोर असरार भी है कि मैं भी सदर के लिए कागजात जमा करवाऊं। अच्छा। मगर मैंने चंद अपने इंटेलेक्चुअल जो दोस्त हैं और मशीर हैं उनसे मशवरा किया है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी उम्र आड़े आ रही है, वरना तुम बन सकते हो सदर। नहीं, उम्र की कोई याद नहीं है। 100 साल शख्स भी बन सकता है यार 45 साल से ऊपर के बनते हैं, तुम 100 साल किधर ले गए हो यार? अच्छा। हाथ हो गया तुम्हारे वाली। ये अंडर नीचे वाली एज है। लिमिट क्या है? हाँ, सदर ये बनाओ अंडर एज मुझे, है। तुम तो खोता रसे से बांध के खींचना शुरू हो गए। 100 साल हद हो गई है। आप वो कह रहे हैं कि 45 से ऊपर वाला सदर बन सकता है। सॉरी। अब मैं तो अभी शनाख्ती कार्ड बनवाने के चक्कर में हूँ, तो मैं कहाँ से अब सदर बनता हूँ? आपने इतने सालों से अपना आईडी कार्ड नहीं बनवाया? इतने तुम भी बड़ा मुंह भर के कह रही, इतने सालों से नहीं बनवाया। नहीं, मतलब कितने बनवा- साल हुए हैं अभी? 27-28 साल हुए। पाकिस्तान में इस तरह के कामों में इतने साल तो लग ही जाते हैं। नाज़रीन, मैं इसलिए भी ये अपना कागजात सदर के लिए जमा नहीं करवा रहा कि चूंकि इसमें बुजुर्ग बंदा चाहिए होता है। रिटर्निंग अफसर ने दूसरी जंग अजीम के सवालात पूछने शुरू कर देने हैं और मेरे मुंह से कहीं फार न निकलना शुरू हो। चशमदीद गवाह। क्या मतलब है तुम्हारा? फर तभी निकलेंगे ना। आई विटनेस ऐनी ना। शाहिद हो गए तुम। इल्म है, इल्म। अच्छा। हिस्ट्री पड़ी हुई है। नाज़रीन, मैं चूंकि टेक्निकली मिसफिट हूँ सदर के इलेक्शन के लिए उम्र के हवाले से, इसलिए अच्छा। मैं अपने बुजुर्ग और अपने प्रोग्राम के एंकर जनाब जुनैद सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सदर के लिए इलेक्शन लड़े। मैं नहीं लड़ सकता, मेरा तो आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ। क्यों नहीं बना हुआ जी? आईडी कार्ड 18 साल के बाद बनता है यार। अच्छा, यानी आज जमा कराओ तो 18 साल बाद मिलता है? फिर तो तुम 100 टप जाओगे, फिर रहने दो। खुदा के लिए यार, खबरों पे तबसरा करो। जी, खबरों पे तबसरा कराएं जी। जी जरूर। अरे यार, मैं मजा ले रहा था कि चलो सदर बनना बुनना तो नहीं, जरा मजा तो ले। नहीं बन सकते हो। ऐसे खाम का कसरे नफसी से काम ले रहे हो, क्यों नहीं बन सकते तुम? यार तुम खुद नफ्से कसरी से काम ले रहे हो। तुम कह रहे हो कि मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, तो मुझे नफ्से कसरी से ना रहे। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रमजान की वजह से सदारती इलेक्शन के स्केड्यूल में तौसी की जाए। बहुत अच्छे। हजूर, सदर को पहले क्या दौड़ के दिखाना पड़ता है? मेरा ख्याल है कि मौलाना भी रमजान के बाद 45 साल के हो रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा। नहीं, मैंने कहा पता नहीं तुपे लेने लगनी है सदर के लिए, इसलिए कह रहे हैं कि रोजों के बाद कहीं रोजा लगना ना शुरू हो जाए। हजूर, सदर का इलेक्शन किस लिए मुलतवी करना है रोजों की वजह से? एयर कंडीशन हालों में आप लोग बैठे होते हैं, तड़ातर फरलाटे छोड़ रहा होता है एसी वहां पे। इलेक्शन करवाए बीच में हमें क्यों लटका रहे होते हैं? हाँ, ये जो जुनैद बात कह रहा है, कहीं ये ना हो कि आपकी 45 साल उम्र रोजों के बाद पूरी हो रही हो। या सदर के इलेक्शन में भी कीमे वाले नान तकसीम होते हैं और चूंकि रोजा होता है इसलिए आप खा नहीं सकते। तो इस तरह की बात है तो अफ्तारी से 2 घंटे पहले इलेक्शन रख ले, वोटिंग खत्म हो गई, साथ ही अफ्तारी भी कर ले। टमाटरों के बाद फलों और गोश्त की कीमत में जबरदस्त इजाफा। वेरी गुड नाजरीन, घबराने की कोई बात नहीं। वजीर खुराक पंजाब जनाब बिलाल यासीन साहब ने टमाटरों के महंगे होने पे आपको तरकीब बताई थी कि टमाटर खटास पैदा करने के लिए हांडी में डाले जाते हैं, इसलिए उसकी जगह पे आप नींबू और दही डाल ले। ना खरीदे अगर टमाटर महंगे हैं तो, ऐसी कौन सी बात है? अब जो फल महंगे हुए हैं उस हवाले से मैं आपको मशवरा देता हूं कि जो फल वाली दुकान के ऊपर मिट्टी के फल पड़े होते हैं ना, वो खरीद के ले जाए ताकि सारा महीना इको ही सेब के साथ गुजारा हो सके। और जो साथ ये गोश्त महंगा हुआ है, इसकी जगह पे दाल की वड़ियां डाले। वड़ियां जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं, वो दाल की वड़ियां बना के गोश्त की जगह पे डाल लिया करते थे। अब मेरे जैसे अय्यी लोग। ओ भाई, किस चीज के मतबादल इस्तेमाल करें? यार टमाटर का उन्होंने बता के तो हद कर दिया। तुम्हें पता है कि कल का नींबू और दही महंगा हो गया। अब उनका मतबादल बताओ। यार खटास ही पैदा करनी है ना, दवा करें दही को भी और नींबू को भी, खट्टी बातें करके हांडी पकाए ताकि खटास महसूस होती रहे।
ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہانڈی میں ڈوئی لکڑی کی پھیرے. لکڑی کی ڈوئی جو ہے وہ کھٹے رنگ کی ہوتی ہے, کھٹا پیلے رنگ کو کہتے ہیں. ملکی معیشت کو درست راستے پر لایا جائے گا, معاشی پلان تیار ہے, اسحاق ڈار. واہ 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 ڈار صاحب, حضور قوم بالکل بھوکی پانی پیٹ خالی بیٹھی ہوئی ہے. معاشی پلان نہ تیار کریں, پلاؤ تیار کریں. کو دو برگیاں ان کے پیٹ میں جائیں کو ان کو ہوش ہے, تارے نظر آ رہے ہیں حضور. یہ کون سے بھی پلان تیار کر رہے ہیں؟ معاشی پلان بھی تیار ہے, لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا پلان بھی تیار ہے, پی آئی اے کی بحالی کا پلان بھی تیار ہے, ریلوے کو خسارے سے نکلوانے کا پلان بھی تیار ہے. سارے پلان ہی تیار ہے. حضور سن سن کے پلان پک گئے ہیں ہمارے کان, کھجل ہو گیا پاکستان کا انسان. اس سے پہلے کہ عوام کا حکومت پر کمزور پڑ جائے ایمان, معیشت کو کر دیں جوان. سکر میں پولیس حوالدار سرے عام روزہ خوری کرتے پکڑا گیا. ہن کیا دیو, ہن تو سون کیا دیو. شاباش, روزہ خوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہو. بھائی جی تسی لوگ یہ تھے بیٹھ گلاں کر رہے ہوندے ہو رمضان دے مہینے چ ملاوٹ والی چیزاں وکدیاں نے. ملاوٹ کا کیا تعلق ہے؟ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ چیک کوئی نہیں کرتا. آپ چیک بھی نہ کریں, چیک بھی نہ کریں بازار میں جا کے. کون پتہ ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہا ہے, کون ملاوٹ والا پھل بیچ رہا ہے, کون ملاوٹ والا سالن بیچ رہا ہے. اچھا چیک کر رہے تھے. اور جناب یہ تو شریعت کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ اگر خاوند سخت ہے تو بیوی ہانڈی چک سکتی ہے. وہ تو صرف چک سکتی ہے یہاں رکھ کے. تو میں بھی یہ تھے راکھی سیب چکھنڈے ہیں. وہ تو بیوی کو اجازت ہے نا. جی یہی تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر خاوند سخت ہو تو بیوی کو اجازت ہو سکتی ہے, تو اگر ایس پی سخت ہو تو حوالدار کو بھی اجازت ہونی چاہیے. یار ایتھے رکھ میں سیب کھانے ہیں سنجنا صاحب. ہلے میں صرف سیب دا کالر ہی کھاتا ہے, تو انسپیکٹر نے آگے پیچھے مینوں کالر تو پھاڑ لیا کہ تو ہی کرنی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز پر تبصرے کے ساتھ. عزیز صاحب ویڈیوز اور تصویروں پر تبصرہ شروع کریں. جی بالکل شروع کریں. فرسٹ پکچر اور ویڈیو چوائس از یورز. What is contemptible of Interior Ministry of Politics? It is very good. No problem. دوبارہ یہ جملہ بول کے دکھا دو, مجھ سے 100 روپے لے لو. You don't interrupt me, please. I am telling about video or picture. What is the immediately probably politics or video and picture is okay for me. اچھا, Don't worry. are you sure? Yes, why not? چلیں پھر آپ کو پہلے تصویر دکھا دیں. Vegetable. تصویر میں کوئی ویجیٹیبل نہیں ہے. Okay. آپ یہ تصویر دیکھیں. Yes. Love. شہباز شریف صاحب بچوں کے سکول کا دورہ فرما رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اور قاعدہ یاد کروا رہے ہیں بچی کو. بچی غلط پڑھ رہی ہوگی نا, وہ پڑھ رہی ہوگی دال دوات, یہ اسے پڑھا رہے ہیں. نہیں بیٹے دال دوات نہیں, دوات کہاں آ گئی دانش سکول میں. دال دانش, سین سکول, لام لیپ ٹاپ, میم میٹرو, میم موٹر وے, پے پل, سین سستی روٹی, نون نواز شریف, پے پیپلز پارٹی نہیں بیٹے, پے پاجی, نون نواز شریف, پے پاجی. اچھا یار مجھے اس تصویر سے یاد آ رہا ہے, شہباز شریف صاحب نے ایک بہت اچھی سکیم شروع کی تھی تعلیمی حلقوں میں, اس کی بڑی اپریسیشن ہوئی تھی کہ جو بچے ایف اے ایف ایس سی میں 90% سے زیادہ نمبر لیتے تھے ان کے لیے اسکالرشپس دیے جاتے تھے ان بچوں کو. اور بعد ازاں جب وہی بچے پروفیشنل کالجز میں جاتے تھے اور ان پروفیشنل کالجز میں جا کے 60% یا اس سے زیادہ نمبر حاصل کرتے تھے, جب تک وہ 60% سے زیادہ نمبر حاصل کرتے رہتے تھے اس وقت تک وہ اسی اسکالرشپ کے حقدار ٹھہرتے تھے. جیسے ہی ان کی ایوریج 60 سے نیچے آتی تھی وہ اسکالرشپ روک دیا جاتا تھا. بہت اچھی یعنی ایک اسکیم تھی, انسینٹیو ملتا تھا بچوں کو. لیکن یہ 2-3 سال تک میرا خیال جاری رہنے کے بعد پتہ نہیں کس وجہ سے بند کر دی گئی ہے اسکیم. پیسے ختم ہو گئے ہوں گے یار, پیسے اور جگہوں پہ بھی تو خرچ کیے جا رہے ہیں. اگر ان کاموں پہ جو واقعی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں, اس سے اچھے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ تو 90% اور پھر 60% پروفیشنل کالجز میں.
मेरा ख्याल है कि they deserve the best. Yes, you are probably right, and you discuss about this scholarship. I will second to you. Yes. अगली तस्वीर दिखा दो अब। Yes, yes, why not? ये लें। हेलो यूनाइटेड स्टेट, और ऊपर देखो यार, हाय हाय हाय, मेरा ख्याल है ड्रोन की तस्वीर है और जो चलाते हैं वो ऊपर बैठे हुए। वेरी वेल सेड। अब आपको एक वीडियो दिखाती हूँ अजीज साहब, ये लें। ये क्या है जी? अजीज साहब, ये एक फैमिली बोटिंग करने गई है एक झील पर, और वहां पर देखिए मछलियां किस तरह उड़ रही हैं बाकायदा। तो खुद उड़ के कश्ती में सवार होना चाह रही है। बिल्कुल। या तो इधर का पानी गर्म है मेरा ख्याल है, या फिर मच्छियों को पता चल गया कि हमारा तो मंडी में रेट बड़ा बढ़ गया हुआ है, इसलिए खुशी से नाच नाच के कह रही हैं, सानू भी ले चल नाल वे पाई वड्डी कश्ती वालिया, मार के बह गई चाल वे पाई वड्डी कश्ती वालिया। आपने देखे वो जो बोट के अंदर आ गई उड़ती हुई? हाँ, बकायदा बीच में गिरी है कितनी सारी। अब अगली तस्वीर दिखाऊं? जी जी। ये देखें। हाय हाय हाय, केला अपनी यूनिफॉर्म इस्त्री कर रहा है। हाय हाय हाय, देखो लोड शेडिंग का ठंडी इस्त्री फेर के उसने अपनी सारी चितरी मार दी। इसको मेरा ख्याल है किसी ने बताया कि रमजान के महीने में मंडी में केले का बहुत रेट बढ़ गया, अब ये अपना सूट इस्त्री करके पहन के जा रहा है, मगर चितरी मार लिया बेचारे ने, तो क्या रेट मिल रहा है इसे कहते हैं कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, उसी तरह खुदा केले को इस्त्री ना दे, या केले ने खुद अपने पैर पे इस्त्री मार ली है। अगली तस्वीर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखिए। वो देखो यार, ये हिरन और शेर नहीं है, ये पाकिस्तान के सिस्टम की करप्शन है जो नून लीग के शेर से पकड़ी नहीं जा रही। ओहो। अगला पहिया चौक के दौड़ लगा दी उसने आगे आजा, मगर कितना को नसेगा। वो देखो ना, खबर पड़ी है तुमने, वो तकीर सादक को बाहर से लाने में 50 लाख रुपया खर्चा आया, उसको देखना सारा छंड के भी बीच में से 25 लाख नहीं निकालना इन्होंने। तौबा। एक आखिरी वीडियो देखें अजीज साहब, ये देखें। इंग्लिश मैन, ओहो, टायर के नीचे नोट है, उसको नजर आ गया। लुक के साथ चमड़ा हुआ है। उठा लो, नहीं ऐसे खींच नहीं ना सकता वरना फट जाएगा नोट। हाँ, वो टायर के नीचे है आधा और बंदा है वो सियाना जी। नहीं भाई जी, इतनी जल्दी नहीं, दूर से आगे टक्कर मारने लगा है शायद। हेलो, ओ टाइम देख के उसने रसाला निकाल लिया कि चलो गड्डी वाला आएगा, गड्डी लेके जाएगा तो फिर इंशाल्लाह चुक लेंगे। उसके सामने कोई कैफे भी नजर आ गया, वहां बैठ के इंतजार करेगा, या शायद जाके पूछे कि भाई जी जिसकी गड्डी है उसको जल्दी नहीं। वो देखो अब वहां बैठ के इंतजार कर रहा है। आर्डर भी दे दिया उसने, लाया भैन मेरी ये रोटी छोटी हुण, और नजरें उसकी बाहर, बिल मेरा तो टायर थले पिया ही होया। वो आया है और दौड़ फटाफट उठ के, बहुत अच्छे, सारे इसी मार पे थे। एक नोट के लिए सारे बैठे हुए थे। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं इस हमाम में सारे जगह। ये तो अमान से हमारा इलेक्शनों से पहले और बाद वाला मंजर नजर आ गया, सारे अडीक रहे होते हैं कि कौन सी पार्टी है जो ड्राइविंग सीट पे बैठे, फौरन उठ के सारे उसके पीछे दौड़ती हैं, ऑटो में ही गड्डी दौड़ो। यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। फुल तोड़ के सुट गया माली ते कंडे आने जिंद घेर लई। हाय 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 हाय। मिस्टर जुनैद, परसों चौथ में खबर पढ़ रहा था कि बिल ना देने की वजह से बिजली का आई बिल, शटील मिल का बिजली का कनेक्शन कटिया गया है। हाय 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 हाय। मुझे अच्छी तरह याद है, चंद साल पहलों की बात है
کہ یہ اربوں روپیے کما رہا تھا 2001 سے لے کے 2008 تک، یعنی جب تک کہ اس ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، یعنی 2001 سے 2007 تک سیدھی طرح کھول کے بتاؤ 18 ارب روپے کے خالص منافع میں تھی پاکستان سٹیل، 18 ارب روپے کے خالص منافع میں تھی ان سالوں میں، اور پیپلز پارٹی کے آتے ہی پہلے ہی مالی سال میں یہی سٹیل مل 26 ارب روپے کے خسارے میں چلی گئی۔ آج تک اس قوم نے کسی کا گریبان جھنجھوڑ کے پوچھا ہے اتنا بڑا لاس کیا ہو گیا، ایک سال میں کیا قیامت برپا ہو گئی؟ 26 ارب روپے کا خسارہ اچانک آسمان سے زمین پر۔ گریبان نہیں جھنجھوڑنا تو چلو کسی کی ٹائی کھینچ کے پوچھ لیں یا ٹائیوں والے ہی ہیں یہ سارے، سرکار ٹائیوں والے ہی ہیں۔ تو تم کیوں لگاتے ہو ٹائی یار؟ تم کیوں نہیں چھوڑتے احتجاجن ٹائی لگانا؟ اور حالت یہ ہے کہ آج کئی روز گزر گئے ہیں کہ پاکستان سٹیل جو بہرحال پاکستان کی صنعتی ترقی کے جتنے ہم خواب دیکھتے ہیں یا دیکھتے چلے آئے ہیں، ان کا بہرحال سب سے بڑا محور و مرکز ہے پاکستان سٹیل۔ کتنے خواب دیکھے تھے ہم نے پاکستان سٹیل کے حوالے سے کہ پاکستان میں صنعتی ترقی کا جتنا پہیہ چلے گا، جتنی ضرورت ہوگی ہمیں لوہے کی، خام لوہے کی، وہ پاکستان سٹیل پوری کرے گی۔ آج اس کی جتنی فرنسز ہیں، تمام پلانٹس مکمل طور پر بند پڑے ہیں، بالکل بند پڑے ہیں۔ اور ظلم پتہ کیا ہے کہ اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ سٹیل مل کو بند کرنا ہے، سٹیل مل کو بند کرنا ہے کچھ عرصے کے لیے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان میں یعنی کوک بھرا جاتا ہے۔ اگر آپ کوک بھرے بغیر، جو کوئلے سے بنتا ہے، اگر آپ کوک بھرے بغیر مشینری وہاں کے پلانٹس فرنسز بند کر دیتے ہیں تو پھر وہ مشینری ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس کوک بھرنے کے لیے یعنی بند کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، یعنی کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ پھل توڑ کے سٹ گیا مالی تے کنڈے آنے جند گھیر لئی۔ یقین کرو کہ میں پوری سچائی، ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب یہ واقعی یہ شو کرنا چاہتے ہیں پوری قوم کو کہ وہ اس وقت قوم کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے پوری ڈیڈیکیشن ہے ان میں، تو سب سے پہلے وہ یہ کریں کہ سٹیل مل کے بارے میں اعلان کر دیں کہ میں اس کو فوری طور پہ پرائیویٹائز نہیں کر رہا، کیونکہ اس وقت سٹیل مل کے بارے میں ملک کے جتنے صنعتی اور معاشی حلقے ہیں ان میں یہ افواہیں بہت زور و شور کے ساتھ گردش کر رہی ہیں کہ سٹیل مل کے بحران کو جان بوجھ کے دانستہ طور پر اس نہج پہ لایا جا رہا ہے تاکہ سٹیل مل کو اونے پونے داموں بیچا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے دور میں تو نہیں نا اس طرح ہوئی، وہ تو تم بتا رہے ہو اب مزید ہوتی چلی جا رہی ہے نا۔ اب چند دن پہلے یعنی اس کے کاٹے کا تسلسل اس لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی چند دن پہلے تک ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ 10 ارب روپیہ ہمارے حوالے کر دیں تو ہم بہتری لے آئیں گے۔ اب یہ جو نئے سربراہ قائم مقام بنے ہیں ان کا فرمان یہ ہے کہ جیسے میری نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی میں ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دوں گا کہ جناب 50 ارب روپے سے کم 50 ارب روپیہ میرے حوالے کریں تب میں کچھ کروں گا سٹیل مل کے لیے۔ بہت اچھا، یعنی نواز شریف صاحب کے پاس بہت بڑا کو گلہ پڑا ہوا اور بیچ میں سے 50 ارب نکال کے دیتے ہیں، کبھی ریلوے کو، کبھی پی آئی اے کو، کبھی سٹیل مل کو۔ میں تو نواز شریف صاحب کو صرف ایک ہی گزارش کروں گا، میاں صاحب پھل توڑ کے سٹ گیا مالی تے کنڈے آنے جند گھیر لئی۔ اتنا بڑا ظلم کیا ہے پیپلز پارٹی کی جو سابقہ حکومت ہے، اس نے اس ادارے کے ساتھ جیسے اور کئی اداروں کے ساتھ کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے جب سٹیل مل بالکل اپنی یعنی یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ یوں لگتا تھا جیسے اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے سٹیل مل۔ اس وقت وہاں پہ 5000 جیالوں کو بھرتی کیا، پھر ریگولرائز کیا، جس سے وہاں پر اب تنخواہیں دینا، یعنی تم اندازہ کرو کہ 2.5-3 مہینے کی تنخواہیں ڈیو ہیں سٹیل مل کے ورکرز کی۔ وہ بیچارے عید سر پہ ہے اور وہاں پر 5000 جیالہ بھرتی کر کے ان کو ریگولرائز کر دیا، اور 1 ارب روپے سے ان کا جو سیلری بل ہے وہ تجاوز کر گئے اس حرکت کی وجہ سے۔ اب مسئلہ یہ ہے یقین کرو کہ جس طرح ان لوگوں نے اس حالت میں سٹیل مل کو لوٹا ہے نا، تو میری یعنی بالکل سسکتی ہوئی سٹیل مل کو، اور ایسے پروجیکٹس میں جن انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بجلی کے معاملے میں جب پوری قوم کی چیخیں نکل رہی تھی آپ نے بجلی میں سے پیسے بنا لیے، سٹیل مل ڈوب رہی تھی آپ نے سٹیل مل میں سے پیسے بنا لیے، ریلوے کا پہیہ جام ہو گیا تھا آپ نے ریلویز میں پیسے بنانے کے لیے ترکیبیں سوچنا شروع کر دی۔ آپ کی نظروں کے سامنے وہ منظر نہیں گھومتا جب کوئی حادثہ، ہوائی فضائی حادثہ ہوتا ہے،
ट्रेन का हादसा होता है, बस का हादसा होता है, तो बाज संगदिल और दरिंदा सिफ्त इंसान जो है वो जख्मियों के या जो मरने वाले हैं उनकी घड़ियां और बटवे निकालने शुरू कर देते हैं। इससे कमतर हालत तो नहीं है यार ये इन इदारों की इन लोगों ने की। भंबोड़ा है बकायदा, पता नहीं ये उर्दू में मुस्तामल लफ्ज है या नहीं। एक होता है ये झंझोड़कर पैसे निकालना, एक होता है भंबोड़ना। इन्होंने भंबोड़ा है इस कौम को, इन इदारों को। यार तुम भंबोड़ा कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि गड़गोड़ा है। ये देखो यार तुमने भंबोड़ा कहा तो मैं सीरियस रहा हूं, तुम मेरे गड़गोड़े पे क्यों यार हंस रहे? अच्छी भली सीरियस बात का सत्यानाश कर रहे हो यार, सीरियस बात ही मैं कर रहा हूं। दुख होता है यार, ये दो हाथों से लूटा है इन्होंने। शुक्र करो अल्लाह ने इनको 4 हाथ नहीं दिए थे, हाय, वरना ये बहुत बुरे लगते। अल्लाह माफ करे, एक हाथ से किसी से सलाम ले रहे होते, एक के साथ कमर पे खारिज कर रहे होते, एक पिन्नी खुरक रहे होते, एक के साथ किसी को ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे होते। तो पैसे के साथ से समेट रहे होते, वो खुद लोग इनकी जेबों में डाल जाते हैं। तुम देखो ना अब जरा, ये जो 5,000 बंदा तुम बता रहे हो इन्होंने भर्ती किया है, अब यार उनका तो हक बनता है ना, उन्होंने नौकरियां मांगनी है हुकूमत से, अपने मुल्क में ही मांगनी है ना, क्या करें वो लोग। ये तो इनका फर्ज था कि ये देखते कि ये कहाँ पे इनको तनख्वाहें मिल सकती हैं, कहाँ पे ये चाहिए, कहाँ ये सूट करते हैं। जुल्म किया उनके साथ भी, वो 5,000 बंदा उधर जाकर बैठा दिए जहाँ पे टंगा नहीं है। सिर्फ सियासी तकर्रियां खत्म कर दो, मेरिट पर तकर्री करो। इनमें इन जितने इदारे, अगले साल ये सारे इदारे ठीक हो जाएंगे। अब जो मर्जी जितनी मर्जी लंबी लंबी कहानियां बनाते चले जाओ। स्टील मिल की कथा कहानी उठा के देखो, 35 अफसरान है, 35 अफसरान है जिन्होंने पूरा इदारा यानी चट कर दिए, हजम करके खा गए ये लोग। सबको पता है, बच्चे को पता है कि उन 35 अफसरान के नाम क्या हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में किस किस तरह, यानी एक फैक्ट्री है वो, उसको तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो, सीधी सीधी बात है, वो कैसे तबाह होगी कि तुम्हारा मैनेजर जो है खाम माल खरीदेगा, कमीशन खाएगा, जब तैयार प्रोडक्ट खरीदेगा कमीशन पे बेचेगा, स्क्रैप बेचेगा। जो हरकत एक फैक्ट्री में हो सकती है स्टील मिल में ये वो सब कुछ अरबों रुपयों की सतहों पे हुआ है। इस कदर मेरा ये दुश्मन है कि मुझे ये कह के खुशी दे के कि तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो, उसके बाद मेरी फैक्ट्री बर्बाद कर दी है गुफ्तगू में। यार इस जुल्म के ऊपर सितम ये हुआ है कि सिर्फ ये जो 35 बंदे तुम बता रहे हो, इन 35 को किसी ने पूछा ही नहीं है। मीडिया को चाहिए था ना कि इनको गिरेबानों से पकड़ के घसीट के स्क्रीनों पे ला के बिठा के जवाब दो। मेरी बात सुनो, मीडिया या अदालत ने उस वक्त बहरहाल अपना रोल प्ले किया था, वरना शौकत अजीज साहब 120 अरब रुपए के इस इदारे को 22 अरब रुपए में बेचने पे तुले हुए थे। 120 अरब रुपए के असासे हैं स्टील मिल के, और शौकत अजीज साहब ने कसम खा ली थी कि 22 अरब रुपए में बेच दिए। वो तो मीडिया और अदालत का भला होकर शोर मचाया तो ये इदारा बच गया था। और अब भी आलम यही है कि पाकिस्तान की कई अहम शख्सियात का नाम लिया जा रहा है कि उनको ये इदारा औने पौने दामों फरोख्त कर दिया जाएगा। और यार तुम फिक्र ना करो, ये सारी अफवाहें ही रहेंगी इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ साहब को पता है, अल्लाह करे। फुल तोड़ के सुट गया माली ते कंडे अड़ जिंद घेर लई। नाज़रीन, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हस्बेडाक शुरू करें अजीज साहब? जी शुरू कीजिए जी। अच्छा, पहली मेल हमें लिख रहे हैं सैयद रिजवान बुखारी न्यूयॉर्क से। वाह वाह वाह। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम रिजवान साहब फ्रॉम न्यूयॉर्क, वेलकम टू आवर शो। आप लोगों ने जो हस्बे हाल फेसबुक पे अपलोड करना शुरू किया है उससे हमें अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखने में बहुत आसानी हो गई है। हाँ, ये कल भी मुझे वजाहत करनी चाहिए थी कि हमारे व्यूअर्स का एक दरीना मुतालबा था कि हम फेसबुक पे, क्योंकि यूट्यूब पाकिस्तान में बंद है, उस पर पाबंदी है, तो वो इस बात पर बहुत एहतजाज कर रहे थे और मुतालबा ये कर रहे थे कि आप यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, जो बंद है तो हम देख ही नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने जो 2-3 ऑप्शंस हैं, हमारे फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है, जरा एड्रेस बताना। facebook.com/hasbehaal.official इस पे हमने 2-3 ऑप्शंस दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब सबसे पहले आप हमारा जो ऑफिशियल पेज है वहां पे आप हस्बे हाल का जो फ्रेश एपिसोड होगा सबसे पहले वहां देख सकते हैं। जिसका एड्रेस है कि facebook.com/hasbehaal
hasbehaal.official। اور ایسے نہ بھی کریں تو پھر بھی کنیکٹ ہو جائیں گے آپ. سلیش بناتا ہوں یار اس طرح. اچھا یہ آگے بھی کچھ کہہ رہے ہیں. سمجھانا بھی ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ یہ بہت پرومپٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پہ اپلوڈ ہوگا, سب سے پہلے دیکھ سکیں گے. تو ویور سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ دیکھ کے لائک کریں یا نہ کریں وہ ان کی مرضی, لیکن اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں, ضرور ایک جملے میں دے دیں, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. آسان سا تو ایڈریس ہے facebook.com/hasbehaal.official. یار وہ باقی کر لیں گے, یہ سب سے نہیں ہوتا یار کر لیں گے, تم سے کرنا کرو. اچھا یہ لکھ رہے ہیں, ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک حسب حال اور عزیزی صاحب کے بہت سے فیک پیجز ہیں, ان کا بھی کوئی حل نکالیں. یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. اور عزیز صاحب نے تو پچھلے دنوں ایک جس بندے نے سب سے بڑا فیک پیج بنایا ہوا تھا اور وہ اتھینٹک ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا, اول درجے کا جھوٹا شخص تھا کوئی, اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے, اور اتنی سخت قانونی کارروائی کی ہے کہ اس کے بعد اب ملک بھر سے کئی لوگ جو اس شخص کو نہیں جانتے ہوں گے, وہ یعنی اخلاص کی بنیاد پہ ہی ہم سے بار بار رابطہ کر رہے ہیں کہ اس کی جان بخشی کروا دی جائے. وہ اب قانون کا اور اس کا معاملہ ہے, جو ہی وہ معاملہ طے ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو قانون کا جو بھی راستہ ہوگا وہ طے کر لیں گے. 9 لاکھ اس پہ لائکنگ آئی ہوئی تھی, اور اپنی مرضی سے ہی وہ کبھی کسی پارٹی کو گالیاں نکال دیتا تھا, کبھی کسی سیاستدان کو گالیاں نکال دیتا تھا. یار ہمارا یہ رویہ نہیں ہوتا, نیوٹرل گفتگو کرتے ہیں. کئی بار ہم اپنے شو میں ذکر کر چکے ہیں کہ نہ عزیزی صاحب کا, نہ میرا ٹویٹر پہ, نہ اس پہ فیس بک پہ کوئی بھی آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے, اور آفیشیل حسب حال کا بھی وہی اکاؤنٹ ہے. کون سا؟ facebook.com/hasbehaal. اس کے علاوہ حسب حال کے بھی جتنے پیجز ہیں وہ سارے فیک ہیں, ہمارے اپنے بھی ہیں. البتہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا آنے والے دنوں میں ہم اپنی فیس بک میں بھی بناؤں گا, میں چھوڑ رہا ہوں, میں بھی چھوڑ رہا ہوں, تاکہ ہم اپنے سلاش والی بناؤں گا انشاءاللہ, اور پھر ہم اپنے ویورز کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. بالکل. اب میں نے اپنی فیس بک بنا کے اوپر ذرا منہ میں ہوا بھر کے نا تو وہ فوٹو لگانی تاکہ پہچانے جائیں. یس. فیس بک کتنی سی ہوتی ہے یار. اچھا جی, بڑی ڈکشنری نہیں بنا سکتا بندہ. اچھا اگلی میل ہمیں ایمان حامد ڈار نے اسلام آباد سے لکھی ہے, اور آپ کے لیے عزیز صاحب جی لکھ رہی ہیں, عزیزی چاچو ایک بات تو بتائیں, دیکھیں رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولیے گا. جی ایمان بیٹے تم فکر نہ کرو, آئی ایم ناٹ لائنگ. یار نہ کیا کرو بچوں کچھ بھی نہیں کیا, میں نے کیا کیا ہے, اس کو بتا رہا ہوں, میں نے تمہارا جملہ مکمل کیا. یس یس, تھینک یو ویری مچ. سمجھ آ گئی نا میری بات؟ اس کے سپیلنگ غلط تھے یہ جو تم نے کیا ہے. ایمان بیٹے پوچھیں کیا پوچھنا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ سحری کے وقت پراٹھے چچی بناتی ہیں یا آپ خود؟ سوال جی فرمائیے. گھر سے میں دانشور بننے کے لیے آیا تھا, اس شخص نے مجھے بھائی تندور والا بنا کے رکھ دیا. میرا اس میں کیا قصور ہے؟ جیسے بندہ پنڈ سے ایکٹر بننے نہیں جاتا, پھر ادھر ہی کپڑے استری کر رہا ہوتا ہے. میرا کیا قصور ہے یار جانے دو. اچھا چلو چھوٹا سوال کا جواب دو. ایمان حامد بیٹے آئی ایم ویری سوری, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ غلط سوال ہے بیٹا. تمہاری چاچی پراٹھے بناتی ہیں, میں نے کس لیے بنانے ہیں؟ یہ صرف پیڑا کرتا ہے, اس کے بعد توے پہ ڈالتا ہے. یار پٹھا نہ بتاؤ, پیڑا وہ کرتی ہے, میں چھنڈ کے اوپر پھینکتا ہوں. سوری آئی ایم سوری. پیڑا بھی وہ بناتی ہے اور پکاتی بھی خود ہے, وہ اور کھاتے بھی خود ہی ہیں, وہ تو اپنا ہو گیا نا. ہاں تو پھر اپنا بندہ پکا لیتا ہے, اس میں کون سی بری بات ہے. وہ تو مجھے یقین ہے کہ ایمان بیٹے کے ابو بھی خود ہی بناتے ہوں گے اپنا پروٹھا, کیونکہ ساتھ ڈار لگتا ہے. کشمیریوں نے بیچاروں نے جتنا کھانا ہوتا ہے ان کو خود پکانا ڈالنا پڑتا ہے. اچھا جی اگلی میل لاہور ساندہ سے ہمیں میاں نیاز بشیر لکھ رہے ہیں. السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام نیاز بشیر صاحب. عزیز صاحب, ہر سال پتہ ہونے کے باوجود بارشوں کے موسم میں لاہور کی سڑکیں نہروں کا منظر پیش کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے لیڈر صاحبان شلواریں ٹونگ کے پانی میں 7-10-12 افسر کھڑے کر کے فوٹو اتروا سکیں. یار یہ بھی درست ہے, لیکن ادر سائیڈ آف دا پکچر بھی دیکھنا چاہیے. آج ہی واسا کے جو ہیڈ ہیں ان کا میں بیان دیکھ رہا تھا, کہہ رہے تھے
کہ 3 ارب روپے ہیں ہمارے پاس, ہمیں کم از کم 7 ارب روپے کی ضرورت ہے. جو ہم نے پورا پیرافرنیلیا لاہور میں بنا لیا ہوا ہے نا, اس کے لیے 7 ارب روپیوں کی ضرورت ہے, ہمارے پاس صرف 3 ارب. تو بہرحال یہ بھی ایک 7 ارب بھی لگا لو بشک, جتنے ہم نے شاپر پھینکڑی ہے نا گٹروں میں, یہ 7 ارب سے بھی گٹر نہیں. ہمیں عادت بدلنی پڑی. ایگزیکٹلی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واسا اور دیگر حکام کہیں ایسا تو نہیں چاہتے کہ لاہور واٹر پارک کا منظر پیش کرے اور یہاں ٹکٹ لگا دی جائے؟ ساری بیٹے, وہ کون سا واٹر پارک ہے جس میں پیلے اور گرین کلر کے ڈڈو بھی ساتھ تیر رہے ہوتے؟ It is not water park, it is too much گند. آج کچھ زیادہ انگریزی نہیں ہو گئی یار. آج میرے سالے نے کہا تھا کہ پائنا جو میں شو ویکھنا جے, پھر ٹیکا بنانے کے لیے میرے پاس 2 ہی آپشن تھے, یا میں تمہارے والی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں یا پھر انگریزی بولوں. روب تو ڈالنا ہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, خوبصورت موسم ایک شاعر کی تخلیقی صلاحیتوں کو کس طرح نکھارتا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر جیم سین دھڑکن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ بجا فرمایا آپ نے. برسات ایک موسم ہی نہیں, ایک مکمل کیفیت ہے جو انسان کو اندر سے بھگو دیتی ہے. مگر ہمارے شہر کا سینیٹری سسٹم ایسا ہے کہ سب کچھ ہی بھیگ جاتا ہے. ابھی جو آج جھڑی لگی اس نے طبیعت ایسی سرشار کی کہ تھاما کاغذ اور قلم اور فوراً لکھنے بیٹھ گئے. ابھی بامشکل ایک مصرع ہی موضوع ہوا تھا کہ کوئی سخت زمین میں کہی گئی غزل سر پہ آن دم کی, اور یوں گویا ہوئی منہ تیری نظمیں نہیں رک رہی, پر نالے کا ڈکا تیرے باپ نے کھولنا ہے. چل اٹھ جا کے دیکھ, یقیناً تیری ہی ادھوری نظموں کے کاغذ پھنسے ہوں گے. بس حسرت ان نظموں پہ ہے جو بن لکھے ہی پھنس گئیں. بس پھر مشق سخن چھوڑی اور لوہے کے کنڈے والا جھاڑو تھام لیا. چھت پر پہنچے تو چھت مکمل سوئمنگ پول کا ایک ایسا منظر پیش کر رہی تھی کہ کہیں پانی میں سے اپنے فرزند کا چہرہ ابھرے اور کہیں مینڈک کی اولاد نرینہ کا. اسی شڑپ شڑپ کرتے بچوں میں سے گزر کر جب شاپر چڑی کلائی کے ساتھ مذکورہ ڈکے کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس میں وہی پینٹ پھنسی ہوئی تھی جسے اتار کے منجلا نہا رہا تھا. جو ہی پینٹ ہٹی, نیچے گلی میں سے گزرنے والوں کے لیے گویا نیاگرا فال کھل گئی اور محلے کے شریر بچے اس کے نیچے کھڑے ہو کے فال آف دی واٹر امپائر کا لطف لینے لگے اور ہمارے نور چشم چلانے لگے, ابا واپس پھنسا دے, ابا واپس پھنسا دے. میں نے کہا ارے کم وقت کہاں ابا کو واپس پھنسا رہا ہے. ہم نے کہا ارے کم وقت نیچے تو اتر لے, آج تمہاری ماں اس جھاڑو کے ساتھ تمہارا وہی حشر کرے گی جو ہمارا شادی کے چوتھے روز کیا تھا. یعنی اندازہ کیجئے جنید میاں, اس گھر میں آپ پھنس گیا گھر کے چراغ سے. بلا مبالغہ برسات کا موسم بہت خوبصورت ہے اگر اس میں بارش نہ ہو. کیا مطلب؟ برسات میں بارش نہ ہو چونکہ پاکستان کے گٹروں کو بارش کا پانی ہضم نہیں ہوتا. یقیناً دوسرے ملکوں میں برسات کا موسم شاعرانہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں تو بہت وحشیانہ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جیسے ہی بارش شروع ہوتی ہے محلے کے پہلوان 25 پراٹھے کھانے والے پیٹ نکال کر گلیوں میں پھرنا شروع کر دیتے. کم بخت ہم جیسے لطیف مزاج کے حامل شخص کو کہہ رہے ہوتے ہیں دھڑکن کڑتا لا تیری بھی پیت مرے. اب ایسی گفتگو میں بندہ میرا خیال ہے شاعری تو نہیں کر سکتا, خارش کر سکتا ہے. دھڑکن صاحب, اب سارا الزام معاشرے پہ نہ تھوپ دیں, شاعری بھی تو بس ایسی ہی ہو رہی ہے نا آج کل. جنید میاں, ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں, جیسے شہری ویسی شاعری. کیا مطلب؟ بھائی یقین کیجئے
کہ اگر شاعری میں غالب جیسی اصطلاحیں اور تراکیب استعمال کر بیٹھے تو سننے والے ہنڈیا کا سارا سامان مہیا کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ ٹماٹر وغیرہ۔ جی 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 جی، ہم تو صد شکر بجا لاتے ہیں رب کائنات کا کہ ٹماٹر کے اوپر ناریل کا چھلکا نہیں ہوتا، ورنہ جیسے نازک اندام شخص ہم ہیں، کبھی کہیں سے پھٹے ہوتے کبھی کہیں سے پھٹے ہوتے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ کون سا شعر کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، بری شاعری کو داد ملتی ہے جنید میاں۔ اب یقین مانیں گے چند دن پہلے ہم اغوا ہو گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ یہ اتنے افسوس کا اظہار آپ نے ہی کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ، ورنہ ہمارے ایک محلے دار نے جب ہماری اہلیہ محترمہ کو اطلاع دی، اس وقت فون پہ باتیں کر رہی تھی، اس محلے دار کو کہنے لگی بہت شکریہ بھائی، میں ذرا کینیڈا بہن سے بات کر رہی ہوں، بعد میں کچھ کرتی ہوں۔ بہرحال بات ہو رہی تھی بری شاعری کی۔ صحیح۔ تو جنید میاں جب وہ اغوا کار ہمیں اغوا کر کے لے گئے تو ہم نے جب بتایا کہ ہم تو میاں شاعر ہیں، جو رقم کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 1 کروڑ روپیہ، وہ ہمارے گھر میں کہاں، شاعر کے پاس کب ہوتے ہیں اتنے پیسے، صحیح۔ فوراً مان گئے، چونکہ شاعر کی ریپو تو ایسی ہی ہے نا۔ ستم ظریف کہنے لگے کہ چلیں شاعر ہیں، اب آ ہی گئے ہیں تو کچھ ہو جائے۔ ہم نے کہا اغوا تو ہو گئے ہیں، اب اور کیا ہو۔ کہنے لگے نہیں جناب، شاعر ہیں تو شاعری ہو جائے۔ جیسے پولیس والوں کے ہتھے رقاصہ چڑھ جائے تو وہ کہتے ہیں نا کہ چلو اور کچھ نہیں تو کچھ رقص ہی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ان ڈاکوؤں نے، کم بختوں نے ہمارا کلام سنا۔ ہم نے جان بوجھ کے بری شاعری سنانی شروع کی تاکہ ہمیں جلدی فارغ کر دیں۔ اچھا صحیح۔ مگر کم بخت اس بری شاعری پہ ایسی داد دی کہ ہم 3 دن وہاں رہے۔ تو کیا سنا بیٹھے تھے دھڑکن صاحب ایسا آپ؟ پہلا شعر ہی ملاحظہ ہو، ارشاد۔ عرض کیا ہے، میری چیچیدہ چھلا ماہی لا لیا، چور 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 پھاڑ لو چور چور چور۔ شعر مکمل ہو چکا ہے، داد دیجیے۔ واہ جی واہ۔ دوسرا شعر جو ڈاکوؤں کو گوش گزار کیا وہ سن لیجئے۔ جی جی۔ ارشاد۔ سموسے ختم ہوئے ہیں تو ان کا چور پور رکھے، تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھے۔ آپ ہنس رہے ہیں، وہ کمبخت ڈاکو داد دے دے کے لیٹ گئے زمین پہ۔ اب جس شعر پہ ایک ڈاکو نے 100 روپیہ بھی نکال کے دے دیا، اب دیکھیے ڈاکو کی جیب سے 100 نکلوانا بڑا مشکل کام ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ شعر ملاحظہ ہو، ارشاد۔ تمہارے ہجر میں تو دل دھڑکنا ہی گیا رک، واہ۔ کک 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 کڑاک کک 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 کک۔ ہم نے کہا اب اجازت ہے جاؤں؟ کہنے لگے نہیں، اب انڈا بھی دے کے دکھاؤ۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گھر سے ہم انڈے لینے ہی نکلے تھے، جیب میں سے نکال کے دیا کہ لو بھائی، اور جان چھوٹی ہماری۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔